اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری باکس اردو یوٹیوب چینل۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ مزید بہت ساری اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ نمرود اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مناظرہ ہے، جس کی روایات قرآن مجید میں مذکور ہے۔ نمرود کون تھا، پہلے یہ جان لیتے ہیں۔ نمرود بڑے ہی تنتنے کا بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سر پر تاج شاہی رکھا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ ولد زنا اور حرامی تھا، اور اس کی ماں نے زنا کرا لیا تھا، جس سے نمرود پیدا ہوا تھا کہ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوگا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ حرامی لڑکا بڑا ہو کر بہت اقبال مند ہوا اور بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ مشہور ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف 4 ہی شخصیتوں کو ملی، جن میں 2 مومنین تھے اور 2 کافر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین تو صاحبان ایمان تھے، اور نمرود اور بخت نصر یہ دونوں کافر تھے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے، یعنی کچھ کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے۔ اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دربار میں علیہ اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے، اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک لہ ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے چند متبعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جاں بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے، اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی، اور آپ نے اس کو اپنے متبعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ کے سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے، اور علیہ اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدا وحدہ لا شریک لہ کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی، اور بولا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا، اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھامڑ آدمی ہے، جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو اس دن کو سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مسمت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا آواز علیہ اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کی روایدان ان لفظوں میں بیان فرمائی،
पारा 3 सूरत अल-बकरा आयत नंबर 258। ए महबूब, क्या तुमने ना देखा था इसे जो इब्राहिम से झगड़ा उसके रब के बारे में, इस पर कि अल्लाह ने इसे बादशाही दी, जबकि इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है कि जलाता और मारता है। बोला मैं जलाता और मारता हूँ। इब्राहिम ने फरमाया तो अल्लाह सूरज को लाता है वो रब से, तो उसको पछम से ले आ। तो होश उड़ गए काफिर के, और अल्लाह राह नहीं दिखाता जालिमों को। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। वाक़े का जो किताब का हवाला पेश किया है वो आप वीडियो के शुरू में देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मज़ीद बहुत अच्छी वीडियोज़ के लिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।